پھر یہ بھرپور قوت جمع کر کے آئے، تقریباً 10,000 کا لشکر لے کر آئے جنگ خندق میں، اور پوری قوت کے ساتھ انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی۔ 1 مہینے سر کھپاتے رہے، نتیجہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوا سوائے پریشانی کے، اور شکست خوردہ ہو کر وہ دوبارہ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ جنگ خندق کے بعد جب کفار مکہ واپس چلے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ ہم پر حملہ نہیں کریں گے، اب ہم ان پر حملہ کریں گے۔ یعنی آج سے پہلے ہم لوگ دفاعی لڑائی لڑتے تھے اور یہ اقدامی لڑائی لڑتے تھے، ہر دفعہ یہ ہم پر حملہ کرتے تھے، لیکن آج کے بعد یہ کبھی بھی ہم پر حملہ نہیں کریں گے، بلکہ ہم ان پر حملہ کریں گے۔ یعنی ہماری پوزیشن اب ایسی ہو گئی ہے کہ ہم اقدامی لڑائی لڑیں گے۔ ان لوگوں نے اس بات پر غور و فکر کیا کہ یار آیا ہم ان سے کمزور ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ روز بروز مضبوط ہوتے جا رہے ہیں؟ تعداد میں دیکھا جائے تو تعداد میں بھی ہم سے آگے، جتنی بھی جنگیں لڑی گئی ہیں تعداد ان کی زیادہ تھی۔ اسلحہ دیکھا جائے یہ بھی ہمارے پاس زیادہ ہے، ان کے پاس کم ہے، اور معیشت کو دیکھا جائے، مال و اسباب کو دیکھا جائے، یہ تو فاقے کرنے والے لوگ ہیں، ہمارے پاس تو کسی چیز کی کمی بھی نہیں ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم پیچھے ہو رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ پھر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کی ایک ہی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کی اخلاقی برتری وہ ہم پر زیادہ حاوی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی بے داغ سیرتیں، ان کا دلوں میں اتر جانے والا مضبوط کردار، رویہ، کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ اچھے سے اچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ہم لوگ پیچھے سے پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب انہوں نے بالارادہ یا بلا ارادہ ایک پلان کیا۔ پلان یہ تھا کہ ان کے اندر سے ان کی کمزوریاں تلاش کریں، کیونکہ جو اخلاق اچھے لوگ نہیں ہوتے، مزاجاً اچھے لوگ نہیں ہوتے، یا تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں، خاندانی اچھے لوگ نہیں ہوتے، الگ الگ قسم کے معاشرے میں لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا، حالانکہ وہ لوگ قریش کے لوگ تھے، خاندانی لوگ تھے، اس معاملے میں تو نہیں کہہ سکتے خاندانی اچھے لوگ نہیں تھے۔ یہ اصلاً تو ہر انسان میں ہوتی ہے، چاہے خاندان جیسا ہو، علاقہ جیسا ہو، برادری جیسی ہو، کہ ایک کمزور سی خسیس سی خصلت ہوتی ہے اس میں۔ اور وہ خصلت کیا ہوتی ہے؟ بری خصلت، کہ جب وہ بندہ دیکھتا ہے کہ یار سامنے والے کی خوبیاں اس کو بڑھا رہی ہیں، آگے بڑھا رہی ہیں، اور میری خامیاں، میری کمزوریاں وہ مجھے پیچھے کر رہی ہیں۔ اب کمزوری ہر انسان میں ہوتی ہے، چاہے نیک ہو چاہے بد ہو۔ اب اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی سامنے والوں کی خوبیوں کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کو بڑھا رہے ہیں، اور اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کو پیچھے کر رہے ہوتے ہیں۔ مگر جو اچھے لوگ نہیں ہوتے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بجائے اس کے کہ اپنی کمزوریوں کو دور کرے، وہ سامنے والے کی خامیوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ان کے اندر بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی یہی ایک چال چلی۔ اب اس کے لیے وہ باہر سے وہ تو نہیں آ سکتے تھے مدینے کے اندر یہ کام کرنے کے لیے۔ اب انہوں نے یہ ٹارگیٹ، یہ ہدف، بالارادہ یا بلا ارادہ، یہ کس کو دیا؟ منافق کو دیا، کہ ان کے اندر سے کمزوریاں ایسی پیدا ہو جائیں تو اس کو آپ نے مدینے کے اندر اچھالنا ہے اور باہر کا کام ہم نے کرنا ہے۔ سب سے پہلے جو انہوں نے
ایک کمزوری نہیں تھی، لیکن انہوں نے اس کو کمزوری بنا کر پیش کیا، ایک عیب بنا کر پیش کیا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی مطلقہ سے نکاح کیا، زینب بنت جہش سے. انہوں نے کیونکہ متبنہ عربوں کے اندر ایک رواج تھا کہ کسی کو بھی اپنا جب بیٹا بناتے کسی کے بچے کو تو اس بچے کو سلبی اولاد جیسا درجہ ہوتا، جیسے جو حقیقی اولاد کی ہوتی ہے. تو یہ اس کو متبنہ بولتے تھے. ہوا یہ کہ جب اللہ رب العزت اس رسم کا خاتمہ کیا تو شروعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے اس کی مطلقہ سے نکاح کر دیا اور منافقین نے شوشہ چھوڑ دیا. یہ دیکھو کیسا نبی ہے، اپنے نوز باللہ بیٹے کی بیوی سے نکاح کر رہا ہے چھوڑ کے. انہوں نے اس کے بعد اس سے بھی بڑا ایک حملہ کیا انہوں نے کہ اگر اس نے جو نے دوسرا بڑا حملہ کیا، اگر اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر نہ ہوتا اور جو صحابہ کرام کی جو اخلاقی تربیت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر یہ نہ ہوتا تو پورے کا پورا معاشرہ، مسلمان معاشرہ وہ بہت زیادہ پیچھے چلا جاتا. وہ کیا تھا؟ وہ میاشہ ان لوگوں نے توہمت لگائی. تو اس میں مین چیز کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا صبر، ان کا حوصلہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی تربیت جو انہوں نے اپنے اصحاب کی، اس مسلم معاشرے کی، ریاست مدینہ کی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کوئی اتنی بڑی چیزیں نہیں ہوتی اخلاقیات میں. آپ حاجی صاحب سنتے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی تھیں لیکن لوگ ان کو اپناتے تھے. اس سے ان کا کردار، ان کا رویہ، ان کے معاملات اچھے سے اچھے ہوتے چلے جاتے ہیں. ایک صحابی ہے رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ کو کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کوئی وصیت فرمائیں، کوئی نصیحت فرمائیں. میں پورا دن مصروف ہوتا ہوں، پورا ہفتہ مصروف ہوتا ہوں. جمعے کا دن ہوتا ہے، میں آتا ہوں مسجد میں جمعہ سنتا ہوں، وہ بھی ٹائم نکالنا پڑتا ہے. یا پھر جیسے یہاں آپ لوگ اتوار کو سنتے ہیں، کوئی کہیں ہوتا ہے کہ درس نہ ہوتا ہے. سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ انسان کے دل پر معاملات کا اثر ہوتا ہے اور ہمیں یہ تربیت واللہ پتہ نہیں کی گئی ہے نہیں کی گئی ہے کہ یار ہمیں چاہیے کہ صالحین کی مجالس میں جایا کریں. جیسے بات محدثین کے اقوال ملتے ہیں کہ میں اپنے کسی اچھے صالح دوست سے ملتا ہوں تو ایک ہفتے تک اس کی مجلس کا مجھ پر اثر رہتا ہے، بندے کا دل نرم ہو جاتا ہے. کوئی ایک اچھی بات بندہ اس کو پکڑ لیتا ہے، اس ایک اچھی بات سے اس کے کتنے معاملات اچھے ہوتے ہیں. مجھے بھائی بتاتا ہے کہ جب میں کسی اچھے آدمی کی مجلس میں گیا، آج میں ٹھیک تھے. اچھا اس میں ایک چیز اور بھی دیکھیں کہ اچھا کوئی بھی ہو سکتا ہے، صالح آدمی وہ عالم بھی ہو سکتا ہے، وہ غیر عالم بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی صالح ہو سکتا ہے. کیوں نہیں صالح ہو سکتا ہے بھائی؟ تو وہی بتاتا ہے کہ میں اس کی مجلس میں گئی، بس ضرورت سادی سی باتیں تھی، سادی سی گفتگو کر رہے تھے کہ تو ان کی ایک بات میں نے پکڑ لی. آج وہ کہتے ہیں ایک ہفتہ ہونے جا رہا ہے مجھے ابھی تک اس کی بات کا اثر ہے. اچھا ابھی بات کیا تھی؟ کہتے ہیں بات یہ تھی انہوں نے وہ اشعار سنائے تھے، وہ آپ نے بھی سنے ہوں گے. اس کے الفاظ ٹوٹے پھوٹے مجھے یاد نہیں ہے، سزائے بدر پیدا کر، یاد ہے کسی کو؟ ہاں جی کیا قطار کرتا یعنی ایسے ہی ہے نا فضائے بدر، یعنی آپ کو ماحول تو بنائے تو فرشتے اتریں گے. تو وہ سمجھانا یہ چاہ رہے تھے یار آپ کو ماحول تو بنائے نا، اپنے آپ کو اس کا اچھا تو آپ کریں. اللہ آپ کی مدد کو فرشتے ضرور بھیجے گا، اللہ اس پر بات پر قادر ہے. اب وہ کہتا ہے کہ یہ بات کیا مجھے کلک کر دی اس کی. اب وہ کہتا ہے میں نظروں کی بھی عبادت کرتا ہوں، میں اپنی کانوں کی بھی عبادت کرتا ہوں. پہلے کہتا ہے میں فیس بک پہ اس طرح کی پتہ اچھی چیز دیکھ رہا ہوں کہ بری چیز آتی ہے تو وہی میں دیکھ لیتا تھا، کہتا تو وہ بھی نہیں دیکھ رہا ہوں کیونکہ میں اس چیز کو محسوس کر رہا ہوں کہ ان چیزوں کو نہ دیکھنے کی وجہ سے میرا دل تر و تازہ ہے، میرا دل حشاش بشاش ہے، میری طبیعت فریش ہے. جب وہ چیزیں میں کرتا تھا، میں نمازیں بھی پڑھتا تھا، میں تلاوت بھی کرتا تھا، مگر وہ ان چیزوں سے میں ہٹا ہوا نہیں تھا، ان کا وہ ملوث تھا.
تو جس کی وجہ سے میری طبیعت نشاز بشاز نہیں رہتی. تو ان چیزوں سے جب سے میں نے یہ چیزیں کی ہیں میری طبیعت بھی اچھی ہے, میرا دل بھی تروتازہ ہے اور میں بہتری کی طرف جا رہا ہوں. تو انسان جب یہ ماحول بناتا ہے, کسی کو اچھی بات سن لیتا ہے, کسی کی مجلس میں جاتا ہے تو اس کو فرق پڑتا ہے. اب وہ صحابی ہے رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہا مجھے بھی وصیت کرے, مجھے بھی نصیحت کرے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ لا تصبن احدن. سادی سی بات تھی, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بناوٹ نہیں اس میں. آپ نے کہا یار بات سنو, کسی کو گالی نہیں دو, یہ نصیحت تھی بس. اچھا وہ صحابی آگے سے کیا کہتے ہیں, اثر کر گئی نا باتوں کو. کہتا ہے کہ فما سبقت بعدہ حرا ولا عبدا ولا بعیرا ولا شاتا. کہ جب سے رسول اللہ نے مجھے یہ بات بتائی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس کے بعد نہ میں نے کسی آزاد کو گالی دی, نہ کسی غلام کو گالی دی, نہ کسی اونٹ کو گالی دی, نہ کسی بکری کو گالی دی. مانا کہ میں نے اس کے بعد کسی کو گالی نہیں دی. میں نے فرق پڑتا ہے انسان کو. پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کو نصیحت فرمائی. آپ نے ان کو یہ بھی کہا یار آپ ایسے کریں, اللہ کا کرنا بالمعروف شیئا, کسی بھی بھلائی کو نیکی کو کمتر نہ سمجھے آپ. اگرچہ اپنے بھائی سے مسکرا کر ہی کیوں نہ ملنا پڑے, آپ خندہ پیشانی کے ساتھ ہی کیوں نہ ملنا پڑے, یہ بھی نیکی ہے, یہ بھی بھلائی ہے, آپ اس کو بھی حقیر نہیں سمجھنا. پھر آپ نے اس کو اور نصیحت فرمائی. مزید یہ کہا کہ آپ نے اپنا اظہار نصف پنڈلی تک رکھنا ہے. اگر اس سے آپ نے نیچے لے جانا ہے تو ٹکنے تک رکھے, اس سے نیچے آپ نے اپنے اظہار کو نہیں لے جانا. یہ تربیت تھی اخلاقی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کی کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انا ضعیف فی بیت فی ربض الجنہ, کہ میں اس شخص کو جنت کے کناروں میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں. لمن ترک میرا وینکارا وینکر, جو حق پر رہنے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دیتا ہے. وہ حق پر ہے, نہ حق نہیں ہے, مسائل چل رہے ہیں اس کے, لیکن وہ دیکھا یار فساد بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے میرا حق ہے, میں کسی کا حق لیتا ہوں تو اپنا چھوڑتا نہیں ہوں, یہ میرا اصول ہے. لیکن یہاں مسئلہ کچھ گڑبڑ چل رہا ہے یار, ان کو اللہ سے ڈرے نہیں ہے, خوف نہیں ہے, اور بات آگے سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. فساد کی طرف ہم لوگ سارے کے سارے جا رہے ہیں, چلو میں اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایسے کیا میں اسے جنت کے کناروں میں گھر کی ضمانت دی. پھر آپ نے فرمایا میں اس شخص کو جنت کے وقت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں. لمن ترک الکذب والمزح, جو جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا اگر سے مذاق نہیں کرتا. اور بیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقہ, اور اس شخص کو جنت کے اعلیٰ مقام پر میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں جس کے اخلاق اچھے. ٹھیک ہے نا, ہم لوگ تو متدین لوگ ہیں نا, بظاہر اندر کے حال کو میرا میں جانتا ہوں, آپ سب اتنا خود جانتے ہیں. جیسے فارسی میں شاعر کہتے ہیں من آنا من دانا, کہ جو میں ہوں مجھے پتا ہے میں کیا ہوں بھائی. لیکن بظاہر تو لوگ ہمیں دین کا نمائندہ سمجھتے ہیں نا, اسلام کو نمائندہ سمجھتے ہیں. تو میرا تو میرے اخلاق بے رولا اچھے ہونے چاہیے, بہترین ہونے چاہیے. مجھے ایک ساتھی بتاتا ہے, کہتا ہے کہ ایک خاتون میرے پاس آئی. خاتون نے کہا کہ میرے بیٹے نے کسی غیر مسلم لڑکی کو پسند کیا, اب ان کا نکاح کرانا ہے. تو بھائی کہتا ہے کہ یار میں نے کہا بھی قانونی مسئلہ نہیں ہے تو اہل کتاب میں سے جائز ہے, میں نکاح پڑھاتا ہوں. کبھی قانونی مسئلہ نہیں ہے, معاملات قانونی آپ کی کلیئر ہے تو ٹھیک ہے. خاتون نے کہا بالکل معاملات کلیئر ہے, قانونی کوئی پیچیدگی نہیں ہے, بس میں ایک ادھر ادھر نہیں ہوں, کچھ لوگ نکاح کر رہے ہیں, ان کا کوئی مسئلہ نہیں, پڑھا رہے ہیں. میں نکاح پڑھا لیا ان کا. نکاح پڑھانے کے بعد تو بھائی مجھے کہتا ہے کہ اس لڑکے سے کہا, میں نے کہا کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے. لڑکا کہنے لگا اب میں اسے اسلام کی دعوت دوں گا. اچھا بھائی کہنے لگا میں نے سنا آپ اسے اسلام کی دعوت نہ دیں, تو کیوں نہ دیں. کب اس کو اسلام کی دعوت دینے سے پہلے آپ اس کے سامنے اپنا کردار پیش کریں, اپنا رویہ پیش کریں, اپنا اخلاق پیش کریں. ایک مسلمان کا کردار یہ ہوتا ہے, ایک مسلمان کا رویہ یہ ہوتا ہے, ایک مسلمان کے معاملات یہ ہوتے ہیں.
جب یہ چیزیں آپ اس آگے مثبت پیش کریں گے اس کے بعد آپ اس کو اسلام کی دعوت میں پھر دیں گے دل سے اسلام کو قبول کریں گے. تو بات کس چیز کی آ گئی؟ رویے کی آ گئی. بات کس چیز کی آ گئی؟ اخلاق کی آ گئی. اور آپ دیکھیں آپ اگر تسلی کے ساتھ ہم پڑھیں نا چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کتاب و سنت کو تو واللہ اعلم مجھے دو باتیں سمجھ آئی ہیں. انسان غلط ہو سکتا ہوں میں کہ اس معاشرے کی جو تربیت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پر دو چیزیں تھیں. بنیادی طور پر ایک توحید پر اس معاشرے کو کھڑا کیا اور دوسری جو چیز تھی نا اخلاقیات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو کھڑا کیا. توحید اور اخلاقیات. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے کیسے پیارے انداز میں. ابوبکر صدیق امی عائشہ فرماتی رضی اللہ عنہا ایک دفعہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے غلام کو برا بلا کہہ رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور آپ نے کہا یار صدیق اور لعنت کرنے والا. میں نے آپ نے تعجب کا اظہار کیا ایک بندہ صدیق بھی اور لعنتیں بھی کر رہا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دو متضاد صفات ہیں کہ صدیقیت بھی ہو بندے کے اندر اور ساتھ ساتھ وہ لعنت کرنے والا بھی ہو. یہ تو ناممکن چیز ہے. اور بکر نے سن لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ آتی ربیہ فرماتے اللہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس دن اپنے کئی غلاموں کو آزاد کیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ آج کے بعد میں نے کبھی ایسے کام نہیں کرا. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی اس طرح سے بھی تربیت فرمایا کرتے تھے. عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت اچھے عظیم انسان تھے. مسلمانوں کے خلیفہ گزرے ہیں بلکہ انہیں عمر ثانی کا لقب دیا گیا اور عمومی خلفاء میں سے تھے. جب یہ خلیفہ بنے ان سے پہلے جتنے لوگ تھے وہ ان کے بارے میں عموماً یہ تاثر ہے تاریخ کتابوں میں کہ لوگوں پر ظلم بھی بہت سارے خلفاء نے لوگوں پر ظلم اور زیادتیاں بھی بہت کی. لوگوں کا ناجائز مال بھی بڑا خراب کیا انہوں نے. جب یہ خلیفہ بنے انہوں نے بڑا عدل انصاف سے اپنی خلافت کو چلایا. اور ایسے لوگ معاشرے میں کم چلتے ہیں لہٰذا ان کو بھی زہر دیا گیا والا. تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو تین باتیں بڑی پسند ہیں. وہ تین باتیں کیا ہیں؟ کہتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ قدرت کے باوجود کسی کو معاف کر دے. یعنی بندہ اس پر طاقت رکھتا ہے اس پر قدرت رکھتا ہے ان کا غصہ اتار سکتا ہے بدلہ لے سکتا ہے قدرت کے باوجود اس کو معاف کر دیتا ہے. یہ عمل اللہ رب العزت کو بڑا پسند ہے. اچھا ابھی دوسری بات یہ ہے کہ تیزی اور شدت کے وقت اپنے غصے کو قابو کرنا یہ رب العزت کو بڑا پسند ہے. اچھا ابھی تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق پر شفقت کرنا اللہ کی مخلوق پر مہربانی کرنا اللہ کے بندوں پر یہ رب العزت کو بڑا پسند ہے. اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. کہ آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والوں پر اللہ رحم فرماتا ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء کہ تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اگر آپ کوئی بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ یار میرے معاملات اچھے ہو جائیں کیونکہ میرے معاملات درست اور بہتر ہوں تو بندہ یہ سوچے یار ابھی اچھے نہیں ہو رہے کیا مسئلہ ہے پریشانیاں دور نہیں ہو رہی کیا مسئلہ ہے. اس کے ایک تو وجوہات آپ بتاتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ بالکل اچھے ہیں کلیئر ہیں پھر بھی آپ ہر ٹینشن میں رہتے ہیں پریشان رہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے ممکن ہے کہ میں قرآن نہیں پڑھتا قرآن سے میں دل میں تلاوت نہیں کرتا. تو قرآن بھلے آپ نماز پڑھیں ٹھیک ہے لیکن آپ اگر قرآن پڑھیں گے آپ نماز پڑھیں کیا مطلب ہے شیطان آپ سے دشمنی نہیں کرے گا. وہ بس سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گیا کہ نماز پڑھے تو بات ختم نہیں. وہ تو جب تک انسان کی سانس یہاں تک نہیں بستی اس وقت تک وہ تو لگا رہتا ہے پیچھے. تلاوت کی کمزوری ہے بندہ تلاوت کرے ایک رکوع پڑھے روز ایک پاؤ پڑھے یا اگر یہ نہیں کم از کم سورہ یاسین پڑھ لے تو آپ دیکھیں بڑا فرق پڑے گا. وسوسوں میں بہت کمی آئے گی. انسان کو قرآن پڑھے اللہ پاک کا ذکر کرے. اور اس میں یہ جو اکیلے بیٹھ کر غور و فکر کرنا کیا سمجھتے ہیں کہ صوفیوں کا کام ہے صرف نہیں. اس لیے صوفیوں کا کام نہیں ہے بھائی. یہ اللہ کے بندوں کی ایک بہترین صفت ہے.
قرآن میں اللہ فرماتا ہے الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض. اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زمین و آسمان جو اللہ نے جو بنائے ہوئے یہ غور و فکر کرتے ہیں, دیکھتے ہیں ان کو, پھر کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا, اللہ آپ نے ان میں سے کسی بھی چیز کو عبث اور باطل پیدا نہیں کیا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو مراقبہ محاسبہ یہ صرف صوفیوں کا کام نہیں ہے, یہ ہمارے سلف صالحین صحابہ سے ملتا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ رات کو سونے سے پہلے اپنے پورے دن کا محاسبہ کرتے تھے کہ اچھا میں نے یہ پھر کہتے جب پورے دن کا محاسبہ کر چکے ہوتے پھر آخر میں ہر دفعہ یہ کہتے کہ ہائے افسوس عبداللہ آج بھی تمہاری نافرمانیاں سبقت لے گئی ہیں تمہاری فرما برداریوں کا. صحابہ اپنا محاسبہ کرتے تھے, میں بھی بیٹھ جاؤں گا اکیلے بیٹھ جاؤں کبھی. عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک بندے نے کہا کہ یار یہ آدمی عالم ہے اس کا اتنا نام کیوں, یہ نہیں کہ نعوذ باللہ انہوں نے کینے بغض حسد کی وجہ سے ایسا نہیں کہا, وجہ کیا ہے؟ حالانکہ اس سے بھی بڑے بڑے علماء موجود ہیں, اس کے اساتذہ مشائخ بھی موجود ہیں, اس کی کیوں ایسی خاص خصوصیت ہے؟ اب اس کی خصوصیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیں کہ ایک دفعہ یہ رکا میں تشریف لے آئی. رکا ایک علاقہ ہے, تو اس وقت بادشاہ کی جو بعض کہتے ہیں ام الولد تھی, بعض کہتے ہیں ان کی بیوی تھی. وہ ام الولد اس کو بولتے ہیں, لوڈی کے ساتھ جو بادشاہ جمع کرتا ہے, لوڈی سے جو اولاد آتی ہے اس کو کہتے ہیں ام الولد, اور جو عام آزاد کے ساتھ نکاح کرتا ہے وہ اس کی زوجہ شمار ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ام الولد کی بات کرتے ہیں, بات کرتے ہیں اس کی حقیقی زوجہ تھی. وہ اپنے محل پہ کھڑی ہوئی دیکھتی ہے کہ علاقے کے لوگوں کا جب میں غفیر ہے جو سب ایک طرف کشا کشا چلے جا رہے ہیں, خوشی خوشی جا رہے ہیں. تو خاتون کہتی ہے اپنے ملازموں کو یہ سارے کے سارے علاقے کے لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ تو یہ ملازم کہتا ہے کہ خراسان کا محدث عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ رکا تشریف لائے ہیں, یہ سب کے سب اس کے مشتاقان دین ہیں, ان کو دیکھنے جا رہے ہیں, ان سے ملنے جا رہے ہیں. تو خاتون کہتی ہے کہ اچھا پھر تو اصل بادشاہ تو یہ لوگ ہیں جو لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرتے ہیں. ہمارا بادشاہ بھی بادشاہ ہے کہ جب اس کے ارد گرد لوگوں کو جمع کرنا پڑتا ہے ڈنڈے کے زور پر یا لالچ دے کر جمع کرنا پڑتا ہے. تو یہ ایسے عجیب لوگ تھے ہستیاں تھے. تو بندے نے سوچا یار ان کو یہ اختیاری حیثیت حاصل ہے, اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ کہ تو میں کچھ عرصے کے ساتھ رہتا ہوں, یہ کہا ہے کے پاس مہمان بنے, مہمان بنے میں دیکھا کہ شب و روز کو دیکھا جو کوئی خاص بات نہیں, کوئی روٹین والی چیزیں دیگر کرتے ہیں لوگ, اچھے لوگ صالحین بھی وہی کرتے ہیں, ان کو کچھ نہیں لیتے تھے. ایک دن ساتھ تھے کسی کے مہمان تھے, سفر میں تھے کسی کے مہمان تھے, رات کا وقت تھا, رات کا وقت تک تیز ہوا چلی, چراغ بجھے. اب گاؤں گوٹوں میں آپ گئے ہوں گے, جب چاند کی روشنی بھی نہ ہو اور گھر اندھیرا ہو تو پھر کچھ نظر نہیں آتا. کہتے ہیں چراغ بجھ گیا تھوڑی دیر کے لیے, پھر میزبان نے اس کو جلا لیا. کہتے ہیں جب چراغ انہوں نے جلایا تھوڑی سی روشنی آئی تو میں نے دیکھا کہ ان کی جو داڑھی تھی آنسو سے بھیگ چکی. پھر میں نے اندر لگا ہاں یہ وہ خاص خوبی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیاری حیثیت دی ہے. وہ کیا ہے؟ خشیت الہی. کہ اندھیرا آ گیا, اب ان کا ذہن فوراً اس طرف گیا یا قبر میں بھی اندھیرا ہوتا, یہ اندھیرا جو یہاں میں زندہ مجھے کتنا خوف آ رہا ہے, مجھے محسوس ہو رہا ہے, عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. قبر کے اندر جب میں جاؤں گا تو قبر کی اندھیری, وہاں تو کوئی بھی نہیں ہوگا میرے پاس, وہاں میری کیا حالت ہوگی؟ ابھی میں بیٹھ کے 2 منٹ 3 منٹ جب میں دیکھتا ہوں کہ میرا دماغ خراب ہو گیا ہے, طبیعت بالکل میری بے چین ہے, تو لگا پیٹ کی آنکھیں بند کر کے تسلی سے اپنے آپ کو اس تصور میں لے جائے کہ یار اس کیفیت میں ہوں تو پھر میرا کیا حال ہو. پھر بندے کے سامنے دنیا کی حقیقت آ جائے گی, اپنی حقیقت آ جائے گی اور لوگوں کی حقیقت آ جائے گی. یہ ایک وجہ ہوتی ہے انسان کی کہ بندہ خام خواہ ہو پریشان ہو رہا ہوتا ہے, خام خواہ ٹینشن لے رہا ہوتا ہے, جو ان چیزوں سے دور ہے. اس طرف بھی جب انسان آئے گا اس کے دل کی صفائی ہوگی, اس کے دل سے کینہ نکلے گا, دل سے حسد نکلے گا, دل سے بغض نکلے گا. اب جب بندہ یار یہ میرا کچیلا دل لے کے گھومے گا پھرے گا تو اس کو تو پریشانی رہے گا نا. وہ جب اپنے دل کی صفائی کرے گا,
دل کو واش کرے گا، یہ کینہ یہ دو کی چیزوں سے اپنے دل کو صاف کرے گا، صبر کرے گا، حوصلے سے کام کرے گا، ہمت کرے گا، درگزر کرے گا، معاف کرے گا، یقین جانے پھر وہ انشاءاللہ جیسے رسول اللہ کا وہ صحابی آیا نا وہ بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ، تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، آپ ہمیں جنت اور جہنم کی باتیں بتاتے ہیں، جو ہمارا ایمانی لیول ہوتا ہے اپنے گھروں میں جاتے ہیں وہ لیول ہمارا برقرار نہیں رہتا. تو رسول اللہ نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو ایمانی کیفیت کا لیول آپ کی میری جس مجلس میں ہوتی ہے اگر یہی آپ کے گھروں میں ہو تو فرشتے آپ کے راستوں میں آ کر آپ کے بستروں پر آ کر آپ کے ساتھ مسافہ کرے. مگر یہ وقت کی بات ہے کہ انسان کے ایمان کا کم ہوتا ہے کبھی ڈاؤن ہوتا ہے، یہ آزمائش ہے، انسان کے ساتھ لگا رہتے ہیں، چیزیں لگی رہتی ہیں. بس خلاصہ یہ میرے دوستوں کہ بندہ ہمت نہ ہارے، بندہ حوصلہ کرے صبر کے ساتھ. اور آخری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ گھر سے نکلنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھتا ہے، جب واپس گھر آتے ہیں 2 رکعتیں واپسی تک اسے کفایت کرتی ہے، یعنی اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے. یہ حساب اس کو بولتا ہے نا، حساب کوئی دھاگا لٹکاتا ہے، کوئی تعویذ لٹکاتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، یہ بہترین حساب ہے کہ گھر سے نکلنے سے پہلے آپ کام پر جا رہے ہیں، اہم مسئلے میں جا رہے ہیں، آپ نے شام جب بھی آپ 2 رکعتیں پڑھ کے کہیں جا رہا ہوں، عام طور پر زیادہ مبالغہ نہ کرے، بندہ پریشان ہوتا ہے. ایک کو میں نے کہا آپ یہ والی صورتیں پڑھ رہا میں تو اس سے بھی زیادہ پڑھوں گا تاکہ تمہیں پریشان ہی ہوتا ہے، ایکسٹریم میں نہ آ جائے. کیونکہ آگے آپ مطلب ابھی آپ زیادتی کریں کہ ایک ٹائم آئے آپ زیادتی تو نہیں کر سکتے نا، زیادہ نہیں پڑھیں تو جتنا ہے اس کو اتنا رکھیں. گھر سے نکلنے سے پہلے پڑھنا 2 رکعتیں پڑھے گا، واپسی کے 2 رکعتیں اس کو کفایت کرے گا. تو ان چیزوں کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا اور خیر کے ساتھ بندہ جیے گا اور خیر کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوگا. یہی ٹوٹے الفاظ جو اللہ نے میری زبان پر جاری کے بیان کیے، اس دعا کے ساتھ جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ نے کہا آپ نے قبول فرمائے. رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دعا بھی کرتے رہا اور اللہ تعالیٰ اللهم